كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ بھائیوں، اللہ جل جلالہ کو بڑا انعام، بڑا احسان، بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دینی نسبت پر سر جوڑ کر تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یوں فرمایا اہل علم حضرات سے سنا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں لگتی ہے اللہ رب العالمین کی مغفرت کے وعدے ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، یہ مجلسیں بڑی قیمتی مجلسیں ہوا کرتی ہیں۔ یوں فرمایا جو ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا یہ مجلسیں آسمان والوں کو ایسے چمکتی دمکتی نظر آتی ہے جیسے زمین والوں کو چاند ستارے چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں اللہ پاک ہمیں بار بار دیکھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ بندے ہر حال میں میرا ذکر ہو، ہر حال میں میرا شکر ہو، ہر حال میں میری بڑائی اور میری کبریائی بیان کیا جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے ہماری زندگی کے ہر لمحات بڑی قیمتی لمحات ہیں۔ زندگی کی ہر گھڑی ایمان والے کی بڑی قیمتی گھڑی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا زندگی کا ہر قدم، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کے حکموں سے وابستہ ہو، اللہ کے ہر احکامات سے جڑا ہوا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جڑا ہوا ہو۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم پہ قدم نہ چلو، کہ شیطان کو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں اور اپنی زندگیوں کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جوڑنے پر ہماری زندگی بنے گی، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے لیے اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم اور اللہ کے قانون ہے، اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے قانون اور اللہ کے حکموں کو مقدم رکھ کر ایمان والے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، دوسری قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت بہت بڑی دولت ہے۔ جسے ہدایت مل گئی وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے ہدایت کا سوال کیا کرو کہ اے رب مجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما کہ میں جو ہے اپنی زندگی کو گزارنے میں تیرے حکموں کے ساتھ، تیرے احکامات کے ساتھ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہو۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی دولت ایمان اور ہدایت ہے۔ ہدایت اور ایمان جیسی دولت فرمایا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں میں نہیں۔ اس لیے اللہ خود فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے ایمان والو مجھ سے ہدایت کی بھیک مانگا کرو، ہدایت کا سوال کیا کرو اور مجھ سے ہدایت مانگا کرو کہ تمہاری زندگی ہدایت پر آ گئی دنیا میں بھی کامیاب، تمہارے خاندان اگر ہدایت پہ آ گئے تو تمہارے خاندان کامیاب، تمہارے گھر والے اگر ہدایت کو تسلیم کر گئے تو تمہارے گھر والے کامیاب۔ ہدایت سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ہدایت کی بھیک مانگا کرو۔ معلوم ہوا ایمان والے کے لیے سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ ہدایت میں فرمایا جو ہے ایمان والے کی اگر زندگی دنیا میں گزر رہی ہے تو بھی کامیاب ہے، کیونکہ ہدایت کے ساتھ جڑی ہوئی، اللہ کی رضا کے ساتھ جڑی ہوئی، ایمان اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی، اور فرمایا آخرت کی تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوئی۔ اس لیے آدمی جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھ کر ہدایت کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی زندگی گزارے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے کہ دنیا کے اندر جتنے کام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کاموں کو بندوں کے سامنے رکھا اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ حکم کر کے چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے ہیں، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو اور چاہے وہ عبادت والی زندگی ہو، چاہے وہ زندگی اخلاق والی زندگی ہو، چاہے وہ زندگی معاملات والی زندگی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے دکھاتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن عظیم فرماتا ہے انک علی خلق عظیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بڑے اونچے اخلاق، بڑے عظیم اخلاق، اور قرآن خود نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے اخلاق ہیں وہ تمہارے لیے اخلاق حسنہ ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگی کا گزر ہو، اسی کے ساتھ ہماری زندگی کا بشر ہو، اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہو۔ آج دوست بزرگوں امت کے اندر یہ جو محنتیں ہیں دعوت و تبلیغ کی نسبت پر لوگوں کو جو ہے بار بار جوڑا جا رہا ہے، لوگوں کو بار بار جو دعوت دی جا رہی ہے، اس میں میرے دوست بزرگوں پہلا کام ہے ایمان۔ ایمانی معاملے میں آدمی ہر وقت فکر مند ہونا چاہیے کہ ایمان والے کے لیے 24 گھنٹہ ضروری ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے اور ایمان 24 گھنٹے فرض ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان والے ہر وقت میں ایمان فکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، ایمان اعمال کے ساتھ جڑ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور وہی جو ہے ایمان کے بعد اہل علم حضرات سے سنا، قرآن کریم میں خود اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آدمی جب نماز سے جڑتا ہے، نماز والی عبادت سے جڑتا ہے اور نماز کے ساتھ تعلقات پیدا کرتا ہے اور نماز کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے تو فرمایا اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ نماز اتنی ہی بڑی دولت ہے کہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودیوں کے سامنے رکھ کر کے جو ہے محنت کریں اور نماز کی انشاءاللہ پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.